معروف صحافی اور تجزیہ کار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ آپریشن سندور میں پاکستان کے ہاتھوں عبرتناک شکست کھانے کے بعد مودی سرکار اب 1970 جیسا ایک اور سانحہ برپا کرنے کی کوشش میں مصروف ہے اور بلوچستان میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی اسی سازش کا شاخسانہ ہے۔ نصرت جاوید اپنے سیاسی تجزیہ میں لکھتے ہیں کہ پاک بھارت جنگ کے دوران مودی سرکار کی بھڑکوں کا مزاحیہ خاکوں سے پول کھولنے کے بعد پاکستانی عوام کی اکثریت اس حقیقت سے ناآشنا نظر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم مودی نے چند روز پہلے بھارتی پارلیمنٹ سے خطاب میں بڑی رعونت سے اس نقطے پر زور دیا کہ پاکستان کے خلاف برپا کیے آپریشن سندور میں ابھی صرف وقفہ آیا ہے اور جنگ بندی کے باوجود یہ آپریشن اپنی جگہ برقرار ہے، لہٰذا ان کا موقف تھا کہ پاکستان اور بھارت حالت امن میں نہیں۔ نصرت جاوید کہتے ہیں کہ حالیہ پاک بھارت جنگ کے دوران اپنے ازلی دشمن کی ہزیمت کے بعد ہم بحیثیت قوم پاک بھارت تنازع کے بارے میں یہ سوچتے ہوئے غفلت برتنا شروع ہو گئے ہیں کہ ہم نے اپنے ازلی دشمن کو 87 گھنٹوں کی جنگ کے دوران بلاخر جنگ بندی پر رضامند کرنے کو مجبور کر دیا۔ بھارت کے جدید ترین طیاروں کی تباہی نے اس میں کلیدی کردار ادا کیا۔ امریکی صدر کی مصالحانہ کوششوں نے بھی جنگ کے شعلوں کو مزید بھڑکنے سے بچانے میں حتمی کردار ادا کیا۔ اپنے تئیں ٹھوس وجوہات کسی حد تک جاننے کے باوجود پاک بھارت تنازع کے بارے میں اپنے عوام اور خاص کر صحافی دوستوں کی اکثریت کی جانب سے اپنائی گئی غفلت مجھے پریشان کر رہی ہے، لیکن ہم اس وجہ سے مطمئن ہیں کہ صدر ٹرمپ نے بھارت سے اس کے ملک آنے والی اشیاء پر 25% ڈیوٹی لاگو کر دی ہے۔ یہ ڈیوٹی لاگو کرتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ سے جو پیغام لکھا وہ بھارت کو دوست ٹھہرانے کے باوجود اس کے کڑے الفاظ میں دھنائی کرتا دکھائی دیتا ہے، لیکن اس دھنائی ہی نے مجھے 1971 کی یاد دلانا شروع کر دی ہے۔ نصرت جاوید کہتے ہیں لمحہ موجود کی لذتوں سے لطف اندوز ہوتی نوجوان نسل کو یاد دلانا ہوگا کہ 1971 میں بھارت نے مکتی باہنی کی پشت پناہی کے بعد بلاخر اپنی افواج کو براہ راست ان دنوں مشرقی پاکستان کہلانے والے پاکستانی حصے میں داخل کر دیا۔ اسی فوجی مداخلت کی بدولت بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا۔ سرد جنگ کی وجہ سے دنیا ان دنوں امریکی اور روسی کمپنیوں میں منقسم تھی۔ پاکستان 1950 کی دہائی سے امریکی کیمپ میں داخل ہو چکا تھا، لیکن انڈیا غیر جانبدار رہنے کا ڈرامہ رچا رہا تھا۔ لیکن مشرقی پاکستان پر حملہ آور ہونے سے قبل اس نے سوویت یونین یعنی روس کے ساتھ باہمی دفاع اور سلامتی کا 25 سالہ معاہدہ طے کر لیا۔ یوں بھارت نے پاکستان کو توڑنے کے لیے روس کی مکمل پشت پناہی یقینی بنا لی۔ ٹرمپ نے حال ہی میں بھارت پر جو سخت گیر پابندیاں عائد کی ہیں، اس کی وجہ روس سے تیل کی خریداری کو بتایا گیا ہے۔ ٹرمپ نے تیل کے علاوہ بھارت کی جانب سے روس سے فوجی سامان خریدنے کا ذکر بھی کیا ہے، لیکن جو حقیقت ٹرمپ نے بیان نہیں کی وہ یہ ہے کہ روس نے بھارت میں بہت عرصے سے ایک ریفائنری لگا رکھی ہے۔ ریفائنری قائم ہونے کے چند برس بعد بھارت کے ایک مشہور سیٹ نے بھی اس کے قریب ایک اور ریفائنری تعمیر کر لی۔ ان دونوں ریفائنریوں کی وجہ سے روس کی یوکرین پر مسلط کردہ جنگ کی وجہ سے بائیڈن انتظامیہ نے عالمی منڈی میں روسی تیل کی فروخت پر پابندی لگائی تو یورپ کی طرف جاتے روس کے خام تیل سے لدے جہاز کھلے سمندر سے ہی بھارت کی طرف مڑنا شروع ہو گئے۔ بھارت میں قائم دونوں ریفائنریوں نے 7D24 کام کرتے ہوئے خام تیل کی بھاری بھرکم تعداد کو صاف کرنے کے بعد اپنی ضرورت سے زیادہ تیل میڈ ان انڈیا قرار دے کر یورپ کو بیچنا شروع کر دیا۔ امریکہ کا خیال تھا کہ روس پر لگائی گئی پابندیوں کے بعد اس کے یورپی اتحادی اپنی ضرورت کا تیل اب امریکی کمپنیوں سے خریدا کریں گے۔ یوں بھارت نے نہ صرف روس پر لگائی پابندیوں کو سبوتاژ کیا بلکہ امریکی تیل کمپنیوں کو بھی ممکنہ منافع سے محروم کرنا شروع کر دیا۔ میری دانست میں ٹرمپ کے بھارت پر غصے کی اصل وجہ یہ ہے۔ بظاہر جو حقائق میں نے بیان کیے ہیں وہ 1971 کی یاد دلانے کے لیے کافی نہیں، البتہ شارٹ کٹ سے کام لیتے ہوئے عوام کو یاد دلانے پر مجبور ہوں کہ انڈیا کے روس سے دفاعی معاہدے سے چند ماہ قبل پاکستان نے امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی ڈاکٹر ہینری کسنجر کے چین کے خفیہ دورے کا بندوبست کیا تھا۔ صدر نکسن کے دور میں امریکہ چین تعلقات کو گرم جوش بنانے میں کسنجر کے پاکستان کی بدولت ہوئے وعدے نے اہم کردار ادا کیا۔ ہمیں گمان تھا کہ امریکہ کو چین کے قریب لانے میں کلیدی کردار ادا کرنے کی وجہ سے نکسن حکومت بھارت کو بنگلہ دیش بنانے سے روکنے کی کوشش کرے گی۔ کیسنجر اور نکسن نے اس ضمن میں زبانی کلامی کردار یقیناً ادا کیا، لیکن بقول نصرت جاوید ہو نہیں ہو کر رہی۔
2025 में एक बार फिर रूस और भारत एक हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी जानिब चीन और अमेरिका पाकिस्तान के करीब हैं। तारीख अगर खुद को दोहराती है तो पाकिस्तान में मोदी सरकार एक बार फिर 1971 मुसल्लत करने की कोशिश कर सकती है, खास तौर पर इन दिनों जब मोदी अपने अवाम को ये समझाने में कतई नाकाम हो रहा है कि अगर वो जंग जीत रहा था और जंग बंदी के लिए ट्रंप को भी खातिर में नहीं ला रहा था, तो इसने 6 मई से 10 मई तक जारी रहने वाली जंग बिल आखिर बंद क्यों की थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।